یہ کہانی ایک خوبصورت اور سرسبز وادی میں بسے ایک چھوٹے سے گاؤں کی ہے، جہاں بین نامی ایک نیک دل لڑکا رہتا تھا۔ بین کو پینٹنگ کا بے حد شوق تھا اور اس کی تخلیق کردہ تصاویر گاؤں کے سب لوگ بڑے شوق سے دیکھتے تھے۔ لیکن بین بہت غریب تھا اور اسے اپنی تصویریں بنانے کے لیے کبھی کسی سے کاغذ ادھار لینا پڑتا تو کبھی لوہار کی دکان سے کوئلہ لے کر اپنی پینٹنگ بنانی پڑتی تھی۔ ایک دن بین جنگل میں گھوم رہا تھا کہ اچانک ایک پرانے درخت کے نیچے اسے ایک پراسرار سا ڈبہ نظر آیا جو آدھا مٹی میں دفن تھا۔ تجسس کے مارے اس نے ڈبہ کھولا تو اس میں ایک سنہری رنگ کا جادوئی برش ملا۔ جیسے ہی بین نے برش کو ہاتھ میں پکڑا، اس کے پورے جسم میں ایک عجیب سی حرارت اور سنسناہٹ دوڑ گئی۔ بین بڑی بے چینی سے گاؤں واپس آیا اور جیسے ہی اس نے کاغذ پر ایک تتلی بنائی، وہ تتلی حقیقت میں بدل گئی اور پھڑپڑاتی ہوئی کمرے میں اڑنے لگی۔ بین حیرت زدہ رہ گیا مگر ساتھ ہی خوشی سے نہال بھی ہو گیا۔ اب بین نے اس جادوئی برش کو نیک کاموں کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ اگر کسی کسان کی گائے گم ہو جاتی تو وہ نئی گائے بنا دیتا۔ اگر گاؤں والے بھوکے ہوتے تو وہ مزیدار کھانے کی تصویر بناتا اور وہ کھانے حقیقت میں بدل کر سب کے سامنے آ جاتے۔ اس کا جادوئی فن سب کے لیے خوشی اور راحت کا باعث بن گیا۔ مگر بین کے جادوئی برش کی خبر جلد ہی ایک لالچی اور ظالم بادشاہ تک جا پہنچی۔ بادشاہ نے بین کو محل میں بلا کر مطالبہ کیا کہ وہ برش اسے دے دے، مگر بین نے انکار کر دیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ بادشاہ اسے صرف اپنی لالچ پوری کرنے کے لیے استعمال کرے گا۔ آخرکار بادشاہ نے بین کو گرفتار کر لیا اور زبردستی اس سے برش چھین لیا۔ اب بادشاہ نے خود جادوئی برش کا استعمال کرنا چاہا اور سب سے پہلے اس نے دیوار پر ایک ڈائناسور کی تصویر بنائی۔ جیسے ہی تصویر مکمل ہوئی، ایک زور دہاڑ کے ساتھ ڈائناسور زندہ ہو گیا اور بادشاہ کے پیچھے بھاگنے لگا۔ بادشاہ خوف کے مارے کانپنے لگا اور رحم کی بھیک مانگنے لگا۔ تبھی ڈائناسور گرجدار آواز میں کہا، لالچ تمہاری آنکھوں پر پردہ ڈال دیتا ہے مگر سچی خوشی دوسروں کے ساتھ بانٹنے میں ہے۔ بادشاہ کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ اس نے بین سے معافی مانگی اور جادوئی برش اسے واپس کر دیا۔ اس دن کے بعد بادشاہ نے اپنی دولت لوگوں میں بانٹنی شروع کر دی اور رحم دل بادشاہ کہلایا۔ بین نے بھی اپنی مصوری سے نیکیاں اور خوشی پھیلانے کا سلسلہ جاری رکھا اور سب کو یہ سکھایا کہ اپنی صلاحیتوں کو ہمیشہ اچھے کاموں کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ یوں بین اور گاؤں والے خوشی اور امن سے زندگی گزارنے لگے اور وہ سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔ تو اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اپنی صلاحیتوں کو ہمیشہ دوسروں کی بھلائی کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ حقیقی جادو دوسروں کی مدد میں ہے، نہ کہ خود غرضی میں۔